کہ آدمی کو فتوے کی سطح پر نہیں رہنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسانی تہذیب سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ فتویٰ یہ ہے، لیکن اس کو ضرور اپنے معاشرے میں انسانی تہذیب اور اقدار کو دیکھنا چاہیے کہ کون سی تہذیب اور کون سی قدر کے ساتھ وہ جی رہا ہے۔ بسا اوقات فتوے کا جواز اس کی اخلاقی موت اور تہذیب کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے دین کو صرف اس حد تک محدود کر دینا کہ مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان وہ مومن اور متقی بن جائے جو اللہ کی نظر میں مطلوب ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اس دور میں کہ فتوے نے اس چیز کو جائز قرار دیا۔ یقینی طور پر فتویٰ یہ ہے، لیکن وہ آدمی اگر اس فتوے سے بچ کر اپنی تہذیب، اپنے اقدار، اپنے گرد و پیش کو دیکھ کر اس چیز کو اختیار کرتا ہے جو فتویٰ سے بلندتر چیز ہے، اور اس کا حکم کسی نہ کسی صورت شریعت اسے کہتی ہے، بلکہ اسے شریعت مستحسن قرار دیتی ہے، اپریشیٹ کرتی ہے، اس تک پہنچنا چاہیے۔ بڑے بڑے مذہبی لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ فتویٰ ہے اور شریعت ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ فتویٰ ہے اور شریعت ہے، لیکن کچھ وقت کو بھی دیکھنا ہے، اپنی اقدار کو دیکھنا ہے، تہذیب کو دیکھنا ہے، معاشرت کو دیکھنا ہے۔ اس کی بہت مثالیں آپ کو ملیں گی کہ تہذیبیں کیسے ایک دوسرے کو متاثر کرتی ہیں، اور تہذیبوں کا اندراج ایک دوسرے میں کیسے ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کیسے بدل جاتی ہیں، لباس کیسے بدل جاتے ہیں، کھیل کیسے بدل جاتے ہیں، اور موسم کا اعتبار کیے بغیر مشروبات کیسے بدل جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں سرایت کرتی ہیں۔ وقت تھا جب مسلمانوں کے ہاں اپنے شربت رائج تھے، پیا کرتے تھے۔ ملتان میں چلے جائیں، اب تک بعض قدیم دکانیں ہم نے دیکھی جہاں حکیم اپنا شربت بناتے ہیں، جو بھی ان کے ہاں جائے۔ اب بھی ہر جگہ ریڑیاں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں، بسا اوقات وہ مقامی شربت ہوتا ہے۔ اور انگریز جب آئے اور انہوں نے جو چیزیں تباہ کن اس معاشرے میں پیدا کیں، ان میں سے ایک لوگوں کو گڑ اور شکر سے ہٹا کر چینی پہ لے آنا بھی تھا۔ اس وقت کے مضامین پڑھیں، اس وقت کی چیزیں پڑھیں جو اب بالکل دفن ہو چکی ہیں۔ تو اس وقت جو لوگ تھے، اطباء تھے، انہوں نے مخالفت کی کہ یہ کام نہ کرو، اور اس سے مختلف امراض دنیا میں پھیل سکتے ہیں، معاشرہ اس سے بری طرح متاثر ہوگا۔ مگر وہ کہاں صدی ڈیڑھ صدی گزر گئی، اور اب جو بیماریاں اور جو اثرات آ رہے ہیں وہ پچھلے منع کر گئے تھے کہ یہ کام نہ کرو، اس کی وجہ سے یہ نقصانات پیدا ہوں گے۔